میں نے آپ کو میسج کیا, میں نے کہا کہ زاہد میں اس پرابلم کے ساتھ گزر رہی ہوں, میں کیا کروں. تو آپ ٹھیک ہے, آپ مجھے 40 days دیں گے, اینڈ ہاؤ ول یو سپورٹ دیٹ, ہیو یو تھاٹ آف دیٹ. ٹھیک ہے, آپ نے ایک آئیڈیا تو آپ نے شروع کر دیا, بٹ اینڈ دین سیکنڈ از پروفیشنل ہیلپ, کہ کیا کسی تھراپسٹ کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں which will help also. Everything you do, everything you have said will only help. ہر چیز جو آپ کر رہے ہیں اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, سب سے پہلے اگین میں نے بات کی, the how will matter, the why should be very clear. جی بالکل. how did it happen for you, آپ نے کیسے کیا؟ ہاں, جب تک آپ شازیہ یا میں زاہد اس سٹیج پہ نہیں پہنچ جاتا, صرف اتنا مان لینا کیونکہ سنی بھی بات ہے یا بظاہری طور پہ کوئی چیز غلط ہے تو یہ کہہ دینا کہ یار میں غلط ہے, میں کاش نہ کروں. لیکن آپ صرف سرسری طور پہ کہتے تھے کہ میں کاش نہ کروں, اور اگلے دن آپ پھر اسی چیز کے پیچھے چاہت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ why you should stop, آپ کیوں رکیں گے, یہ ابھی تک آپ نے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا کہ آپ کیوں رکنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے اللہ تعالیٰ آپ کیوں ہاں میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا, میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا, میں اس لیے رکا کیونکہ جب میں نے اس حدیث کا اندر وہ کہیں سے وہ آیا ہوگا نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو وہ اب وہ اسپرچل اویکننگ, کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا, کوئی بات ہوئی, کیسے ہوا وہ؟ میری اسپرچل اویکننگ اور ریلیجیس پریکٹس میں آنا یہ پچھلے 4-5 سال کی جرنی ہے جی. کیونکہ دیکھیں جب اس کا ایک ون لائن تو یہ ہے کہ فیمس ہو جانے کے بعد بھی, پیسہ مل جانے کے بعد بھی, بیوی بچوں کا مل جانے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں تھا, پیریڈ. میری ایک ون لائن ڈیفینیشن یہ ہے. اور سکون اگر آپ کو ان سب چیزوں کے بعد بھی نہیں مل رہا, وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے لے کے آزماتا ہے, کچھ کو دے کے آزماتا ہے. تو اب نہ کسی کی روک ٹوک, میں اپنے گھر کا سربراہ, کراچی میں اپنے حساب سے لائف سٹائل جی رہا ہوں, شو بزنس کا حصہ, فنکشنز ہیں, ایونٹس ہیں, پارٹیز ہیں, سب کچھ ہے, عزت ہے, شہرت ہے. میرے کیس میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان سب کے باوجود پھر مجھے سکون نہیں تھا. تو مجھے تو دے کر آزمایا گیا کہ اس سب میں نہیں ہے. تو پھر I used to get sick of the fact کہ میں اپنے آپ کو اب یہ ان سب نعمتوں کے بعد بھی کیا مجھے ہر دفعہ شام کو دوستوں کی محفل چاہیے ہوگی, مجھے کیا فلانی چیز کا سہارا چاہیے, مجھے to go to a party or to use drugs or to use alcohol, مجھے کیا چاہیے, مجھے کب جا کے سکون ملے گا. تو تب تو میں نے اپنے آپ میں یہ فیصلہ کیا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ مجھے اپنا آپ دے. میری زندگی میں اللہ کہاں ہے, میں اللہ کے سامنے کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا, میری عبادت کہاں ہے, مجھے کب کرنی ہے عبادت, where is religion in my life. مجھے ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں تھی. تو پہلے تو میں نے سمجھ کی دعا مانگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے. Am I a Muslim? When will I become a Muslim? میں کہنے کو تو مسلمان ہوں, پر پریکٹس میں کب آئے گا. جی. سو یہ پروسیس جب میں نے شروع کیا کہ آف ہاؤ ٹو بی پریکٹیکل ان ریلیجن, اس کے بیچ جب آپ پریکٹس میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں کہ میرے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے, آپ کے اعمال ہیں کہ آپ کس قسم کے اعمال کر رہے ہیں, وہ آپ کے زندگی میں یا تو آپ کو اللہ کے پاس لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں یا ان سے دور لے جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں. سو وہ کہتے ہیں نا, یو کانٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. یہ نہیں کر سکتے کہ تو زاہد آپ نے کیا ریپلیسمنٹ کری پھر؟ آپ کا ٹھیک ہے, آپ کو اویکننگ ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں, آپ کو اتنی چیزیں ملی ہیں, آپ نے وہ 40 days کا حصہ شروع کیا اور آپ نے کس چیز سے ریپلیس کیا؟ چاہے آپ جتنے بھی پختہ ہوں اپنے ارادے میں, آپ ایک دفعہ نماز بھی پڑھ لیں گے, اس کے بعد آپ اٹھیں گے تو آپ کے دماغ میں تو وہ باتیں آئیں گی. اور نمبر 2, جب آپ نے وہ کر لیا, کیا آج کل بھی کبھی آپ کو وہ ہوتا ہے فیلنگ دیٹ یو وانٹ ٹو گو بیک, اینڈ ہاؤ ڈو یو اسٹاپ یور سیلف؟ میں لوگوں کو یہ انکریجمنٹ دینا چاہوں گا اور ان سے شاید حوصلہ ملے گا اس بات پہ کہ میرا تو اب وہاں تک سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ میں اگر میری وائف کوئی نارمل فلم یا ٹی وی شو دیکھ رہے ہیں اور اس میں بالکل نارمل سب سین آیا ہے تو وہ جو بچپن والی عادت ہوتی تھی نا, آنکھ موڑ لینا, منہ پھیر لینا, میری وہ کنڈیشن آ چکی ہے الحمدللہ. بیکاز ایٹ دی روٹ آف اٹ آپ کے دل میں بہت ساری انسٹنکٹس ہوں گی
اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایز امتحان ڈالی ہے, کیونکہ زندگی کا نیچر امتحان ہے, زندگی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, ایک سیدھے سفر کا نام نہیں ہے. سو جب آپ ان چیزوں کو روٹ پہ جا کے کنٹرول کر لیتے ہیں, بلکہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں کرنا, تو وہ 40 days کو اگر آپ ملٹیپلائی کر لیں 2 سال سے, تو مجھے اب وہ ٹائم آ گیا, وہ سٹیج آ گیا ہے کہ اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں جہاں اس طرف خیال کا تصور بھی پاسبل نہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب میں اس سے بالا تر ہو گیا اور کبھی نہیں لوٹ کے آئے گا. شیطان کا تو کام ہی ہے کہ وہ جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں کو بھڑکائے گا. تو میں اگر اپنی عادات میں سے نکل جاؤں, دیکھیں اعمال وہ بھی ایک عمل تھا, میں نے ان کو ریپلیس کیا نیک عمل سے, 24 گھنٹے باوضو رہنے سے, ہر نماز کو فوراً وقت کے پڑھ لینے سے. میں اگر کسی بھی دن شیطان کے وسوسوں سے یا اپنے نفس کے وسوسے کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں یار چلو آج نہیں پڑھتا نا, تو وہ دوسری طرف کی نیگیٹو فورسز کو ایک مومنٹم ملے گا, ان کو ایک طاقت ملے گی کہ یہ کھسک رہا ہے, پھسل رہا ہے. تو میں ایک ایول یا غافل سوچ کو اگر پاور دوں, وہ 1 سے 2 ہو جائیں گے, 2 سے 3 ہو جائیں گے, بفور یو نو اٹ آپ کے ایمان کی پھر دھجیاں اڑ گئی ہیں اور پھر آپ اپنی سوچوں کے غلام بنتے جا رہے ہو, ان وسوسوں کے غلام بنتے جا رہے ہو. جسٹ فالوئنگ اپ آن دیٹ زاہد, بالکل آپ نے جو ابھی رابعہ نے کہا, بلکہ میں بھول گئی تھی کہ میں نے جب مدر سے بات کری جن کے ٹین ایج بچے ہیں, انہوں نے کہا ہمارے بچے تو نہیں کرتے. اب میرے بچے ان بچوں سے فرینڈز ہیں, اینڈ میری شکر ایک بہت اوپن ریلیشن شپ ہے, تو میرے بچوں کو پتا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. سو دے نو اینڈ دے کم اینڈ ٹیل می کہ ماما واٹ از شی ٹاکنگ اباؤٹ, وی نو. تو میرا یہ مطلب ہے کہ مدرس کو بھی, پیرنٹس کو تھوڑا سا اویئر ہونا چاہیے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ the minute you hit puberty, all boys, I don't know so much about girls, but all boys will go there. Yeah, I wish it was so easy کہ ہم اس کو اس طرح سے بریک ڈاؤن کر سکیں کہ یہ عادت شروع کب ہوتی ہے, یا یہ اس کو سٹاپ کرنے کے لیے ڈے 1 پہ آپ یہ کریں, ڈے 2 پہ یہ کریں, ڈے 3. یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی لڑکا یا لڑکی پیوبرٹی کی ایج کو پہنچتے ہیں, which is around 13-14 in most cases, تو وہ نیچرل انسٹنکٹ اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں, بیکاز ہم انسان ہیں. اس کو ایکسپریس کرنے کے طریقے, اس کو ایکسپلوئٹ اور اوور یوز کرنے کے طریقے آج کل کے ہمارے زمانے میں بہت آ گئے ہیں. یہ شاید پرانے زمانوں میں نہیں تھے, انٹرنیٹ کا جب اتنا آرام سے ایکسس نہیں تھا تو تب نہیں تھے. سو کسی بھی انسٹنکٹ کو ضرورت سے زیادہ اٹینشن دی جائے, کسی بھی انسٹنکٹ کو آپ زیادہ سے زیادہ غور ڈالیں, اس میں سوچ ڈالیں, اس میں ٹائم ڈالیں, اس میں ایفرٹ ڈالیں, تو وہ انسٹنکٹ, وہ حس جو ہے آپ کی, وہ چاہے جیسے میں نے کہا آپ کسی انسان سے جیلس ہیں, نارمل, آپ ایون اڈلٹ ہو چکے ہیں, آپ کسی انسان سے آپ جیلس ہیں, آپ کے دماغ میں ایسا خیال آتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. آپ اس سوچ میں زیادہ سے زیادہ ٹائم ڈالیں, اگر زیادہ اس کو بڑھاؤ دیں, اس کے بارے میں سوچیں, جلیں, کوڑیں, تو تھوڑی دیر بعد آپ ڈپریشن کی بھی ایک نئی سٹیج میں چلے جائیں گے. آپ پلاننگ بھی کرنا شروع کر دیں گے کہ میں کس طرح اس چیز کو حاصل کروں اور اس کو کس طرح میں دباؤں. یعنی انسان کی ساری حس جو ہیں ان میں سے کچھ پازیٹیو کے اسپیکٹرم میں لایا کرتی ہیں, کچھ نیگیٹو کے اسپیکٹرم میں لایا کرتی ہیں. آپ جس کو جتنا بڑھاؤ دیں گے وہ آپ کے قابو سے نکلتی جائیں گے. سو یہ جو نارمل ڈیزائرز ہیں, یا یہ شروع نارمل ڈیزائر سے ہوتے ہیں, ان کا ایکسپریشن کا وقت, ان کا آپ کی زندگی میں استعمال آ جانے کا وقت, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لیٹر آن سٹیج اڈلٹ لائف میں آپ کے لیے چھوڑا ہے, when you get married. اس کے علاوہ یہ امتحان ہے, اس کے علاوہ یہ آزمائش ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی کریکٹ ایکسپریشن یا فلفلمنٹ نہیں ہے. اس کو کنٹرول کرنا مقصد ہے. اور میری ویڈیو اسی چیز کے بارے میں ہے کہ چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ جن, اللہ معاف کرے, ہم تو وہ سوال بھی نہیں کر رہے کہ یہ کون مردود ترین لوگ ہیں دنیا کے who actually produce these things. اللہ معاف کرے, کون لوگ ہیں جنہوں نے انوینٹ کیا کہ ہم اس چیز کو ویڈیو بناتے ہیں اور دنیا میں, اور آپ یہ بھی سوچیں اللہ معاف کرے کہ it is all free.
آج کل پانی مفت نہیں ہے دنیا میں، اور یہ والی ویڈیو سروسز جو ہیں وہ فری ہیں. سو اس بات کا ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ چونکہ یہ انسان کی ایک حیوانی صفت کو اور شیطانی صفت کو بھڑکاتی ہے، تو اس لیے اٹ از میڈ سو اویلیبل، اتنی اس لیے آرام سے دستیاب ہے اور مفت ہے. سو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ What will you have sons? How will you deal with how will you deal with that? Do you have a plan? آپ کا کچھ سوچ ہے کہ آپ آگے جا کے کیا کریں گے؟ یہ والی ساری چیزیں سیلف ڈسکوری کی ہیں، اور آئے گا وقت آئے گا جب وہ ڈسکور کریں گے. اس وقت آپ کے ماں باپ کے ساتھ اور آپ کے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ دنیا میں اور ہر چیز کے حوالے سے اتنی اوپن ہونی چاہیے کہ اگر وہ کچھ بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ آ کے بات کر سکیں. یا اگر آپ نے اتنی اچھی ریلیشن شپ اور کمیونیکیشن رکھی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت میں اپنے بچوں کے ساتھ عمر کے حساب سے ان سے کسی بھی چیز کے بارے میں بات کر سکیں.